بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان 8ویں تنبیہ غیر جامع شرائط قول سے انشاء کا حکم، اور اس موضوع کا یہ تیسرا حصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی یہی موضوع کنٹینیو ہمارا چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج کے ہمارے اہم مطالب میں سے ایک عنوان فقہا کے کلام میں مذکورہ جم پر شیخ انصاری کا اشکال۔ ہم نے گزشتہ درس کے اندر دو جماعت یعنی دو مختلف گروہوں فقہا سے دو مختلف گروہوں کے کلام کو بیان کیا تھا کہ وہ دو مختلف قول کے قائل تھے، ایک گروہ جو ہے وہ پہلا قول، دوسرا گروہ جو ہے وہ تیسرا قول۔ تو ان کے درمیان بزرگان نے بعض نے آ کر جیسے ظاہراً صاحب مفتاح الکرامہ کے حوالے سے شیخ انصاری نے وہ جمع بیان کیا، کس طرح انہوں نے آ کر ان کو جمع کیا ہے، تو اس جم پہ شیخ انصاری اشکال کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح محقق ثانی اور شہید ثانی کے متعلق کی گئی جم کے دوسرے فرض پر پہلے مرحلے میں شیخ انصاری اشکال کرتے ہیں، اور پھر محقق ثانی اور شہید ثانی کے متعلق کی گئی اسی جمع کے پہلے فرض پر پھر اشکالات کرتے ہیں۔ عبارت شیخ انصاری کی نامنظم ہے تقریباً، لہذا یہاں مزید جو ہے وہ دقت چاہیے ہوگی اور غور و فکر کی مزید یہاں پر ضرورت ہے، تاکہ یہ عبارت شیخ کی بہتر انداز سے ہمارے لیے حل ہو کہ کس طرح وہ مناقشہ کرتے ہیں اور کن کن صورتوں پر مناقشہ کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں توضیحاتی اعتبار سے ہم ایک مطلب کو آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ صاحب مفتاح الکرامہ کی جو جمع ہے اس کے مطابق یہاں پر محقق اول اور علامہ ہندی نے جو کہا یہ ان کی نظر میں وہاں ہے، اس کا موضوع وہاں ہے جہاں اذن معاملے کی صحت سے وابستہ ہے، یعنی وہاں پر جو افراد معاملہ کر رہے ہیں ان کی رضایت اور اذن جو ہے وہ مقید تھا صحت کے ساتھ۔ اگر معاملہ صحیح ہے تب ان کی رضایت ہے، اور چونکہ معاملہ فاسد ہوا لہذا انہوں نے یہاں پر اس بات کے قائل ہوئے کہ یہاں یہ معاطات کے حکم میں معاملہ نہیں ہوگا۔ اور وہ بزرگان کے جو محقق ثانی اور شہید ثانی تھے، اور انہوں نے کہا ان کا بھی موضوع یہ وہاں ہے جہاں اذن معاملے کی صحت سے وابستہ نہیں ہے، یعنی وہاں پر وہ رضایت معاملے کی صحت سے مقید نہیں تھی۔ اور پھر انہی کے محقق ثانی اور شہید ثانی کے سلسلے میں وہاں صاحب مفتاح الکرامہ نے دو فرض بیان کیے تھے، تو اس کے دو فرض جو بیان انہوں نے کیے تھے ان میں سے پہلا فرض دراکے یہ تھا کہ معاملے کے بعد جدید رضایت کا حاصل ہونا۔ ایک اس طرح کا فرض تھا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ معاملہ فاسد ہے تو انہوں نے ایک نئی اور جدید جو ہے وہ رضایت دی اباحِ تصرف کے حوالے سے۔ اور دوسرا فرض ان کا ابتدا سے ہی مطلق طور پر رضایت اور اذن کا حاصل ہونا ہے، کہ انہوں نے مثلا ایک وہاں پر فرض یہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں وہ ابتدا سے ہی ایسی رضایت اور اذن کو بیان کر رہے ہیں اباحِ تصرف کی نسبت کے جو مطلق طور پر ہے کہ چاہے معاملہ فاسد ہو چاہے فاسد نہ ہو۔ تو یوں یہ آپ کے ذہن میں فضا ہونی چاہیے کہ کس طرح صاحب مفتاح الکرامہ نے جمع کیا تھا۔ اور یہاں پر شیخ انصاری جو مناقشہ کرنے جا رہے ہیں وہ محقق ثانی اور شہید ثانی کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا کہ ان کی بات کا موضوع وہاں ہے جہاں وہ رضایت جو ہے صحت سے وابستہ نہیں ہے، اور وہاں پر دو فرض یہ بیان ہوئے، تو یہاں شیخ انصاری پہلے مرحلے میں دوسرے فرض پر مناقشہ کرتے ہیں، یعنی ابتدا سے ایک مطلق طور پر رضایت پر وہ مناقشہ کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، اور دوسرے مرحلے میں پھر وہ پہلے فرض کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور اس پر چار اشکال کرتے ہیں۔ تو یوں عبارت تھوڑی سی منظم نہیں ہے ترتیب کے اعتبار سے، تو یہ آپ کے ذہن میں رہے، تو اس طرح ہم عبارت کو آگے حل کرتے ہیں۔ شیخ انصاری اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دوسرے فرض پر اشکال اور پھر پہلے فرض پر چار اشکال کرتے ہیں، تو یوں عبارت ان کی منظم نہیں ہے کہ وہ آ کر پہلے دوسرے فرض کو مورد مناقشہ قرار دیتے ہیں کہ جہاں پر رضایت اور اذن جو ہے وہ ابتدا سے مطلق طور پر بیان کیا جا رہا ہے ان محقق ثانی اور شہید ثانی کے کلام کے لیے، اور پھر آتے ہیں اس پہلے فرض کی طرف کہ جہاں انہوں نے کہا کہ محقق ثانی اور شہید ثانی کی جو بات ہے یہ وہاں پر ہے کہ جہاں جدید رضایت حاصل تھی ان کو لہٰذا وہ اسے معاطات کے حکم میں جان دیتے۔ تو یوں ترتیب تھوڑی سی اوپر نیچے ہے شیخ کی عبارت کے اندر، اور مزید دقت چاہیے ہوگی، اور ہم عبارت طرف بڑھتے ہیں اور ان کے بعض نکات کے ساتھ اس عبارت کو جو ہے واضح کرتے ہیں۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں محقق ثانی اور شہید ثانی کے متعلق بیان کیے گئے دو فرض پر اشکال کرتے ہیں، اور دوسرا فرض اور اس پر جو اشکال فرماتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اقول المفروض ان الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن
الا انشاء واحدا هو التملیک. فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ مفروض جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیگا کہ جو فاقد کچھ شرائط کا، یعنی انشاء جو کیا جا رہا ہے وہ ایسے لفظ اور قول سے کہ جو تمام شرائط کو واجد نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ لا تتضمن متضمن نہیں ہے ایسی انشاء کو، یہ متضمن نہیں ہے الا انشاء مگر انشاء کو کہ جو واحد ہے وہ تملیک، یعنی یہ ایک انشاء جو کہ انشاء تملیک ہے، اور مراد وہی تملیک اول کے پہلے مرحلے میں جو تملیک کا انشاء کیا جا رہا ہے، اور ایسے قول کے ساتھ کہ جو فاقد الشرائط سیگا ہے اسی سے، اور ساتھ میں وہ رضایت بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مفروض یہ ہے کہ اس طرح کا سیگا جو کہ جامع شرائط نہیں ہے وہ فقط اسی انشاء واحد کا متضمن ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو اس کے جو ضمن میں ہے وہ ایک ہی انشاء ہے جو وہی انشاء تملیک اول ہے، اور جہاں وہ سیگا فاقد الشرائط ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ ومن المعلوم، یہ بات تو واضح ہے کہ ان هذا المقدار لا يوجب بقاء الاذن الحاصل فی ضمن التملیک بعد فرض انتفاء التملیک. فرماتے ہیں کہ یہ بات روشن ہے کہ ان هذا المقدار، یعنی یہ انشاء تملیک اول کی یہ جو مقدار ہے یہ موجب نہیں بنتی کہ ایسے اذن کی بقا کا سبب نہیں بنتی کہ الحاصل کے جو اذن حاصل ہو اس تملیک کے ضمن میں بعد فرض انتفاع تملیک، اس انتفاع تملیک کے فرض کے بعد. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو انشاء تملیک ابتدا میں کی گئی اسی انشاء تملیک کے ضمن میں ایسا اذن حاصل ہوا ہو، اور اس کی بقا کا یہ موجب نہیں بنتی کہ وہ اذن جو وہاں حاصل ہوا، جو کہ وہاں رضایت تھی، جب وہ انشاء تملیک کر رہے تھے تو رضایت دے رہے تھے باعث تصرف کی نسبت، تو وہ جو اذن اس کے اندر ضمن میں تھا اس انشاء تملیک کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی انشاء تملیک کی جو مقدار ہے یہ موجب نہیں بنتی کہ وہ اذن باقی ہو. کب؟ بعد فرض انتفاع تملیک، جب وہ انتفاع تملیک جو ہے وہ ہو چکا، یعنی تملیک منتفی ہو چکی، چونکہ معاملہ جو ہے وہ باطل ہوا، یعنی یہ بات واضح ہوئی، کشف ہوئی کہ معاملہ جو ہے وہ فاسد ہے. تو یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جب معاملہ یہ کشف ہوا کہ وہ معاملہ باطل ہے تو وہ تملیک تو منتفی ہوئی، اس کے بعد آیا وہ اذن باقی ہے. فرماتے ہیں کہ اتنی مقدار انشاء تملیک کی اس بات کا مستلزم نہیں ہوتی، موجب نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ وہ اذن ابھی بھی جو ہے باقی ہے. اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ پھر پلٹتے ہیں پہلے فرض کی طرف. اب یہ جو دوسرا فرض تھا وہ مورد مناقشہ تو قرار پایا، چونکہ دوسرے فرض میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ابتدا سے ایک رضایت جو ہے وہ مطلق طور پر موجود ہے، چاہے معاملہ صحیح ہو چاہے صحیح نہ ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جو وہ رضایت تھی، وہ جو اذن تھا، وہ کہاں تھا؟ وہ اسی انشاء تملیک کے اندر تھا. کیسی انشاء تملیک کے جو عقد فاسد سے انجام دی گئی تھی، اور جب واضح ہو گیا کہ عقد فاسد ہے اور کشف ہو گیا کہ وہ انشاء تملیک درست نہیں ہے تو پس وہ اذن بھی باقی نہیں رہتا. تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ فرض کے اس فرض کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کہیں کہ یہ حکم معاطات میں ہے، یہ درست نہیں ہے. پھر پلٹتے ہیں پہلے فرض کی طرف اور اس پر پہلا اشکال کرتے ہیں. پہلا فرض کیا تھا کہ جہاں پر یہ فرما رہے تھے، جو جم کر رہے تھے بزرگان کے اس قول کو، وہ فرما رہے تھے کہ محقق ثانی اور شہید ثانی کا جو کلام ہے یہ کہاں پر ہے؟ جہاں جدید رضایت حاصل ہوئی ہے عقد کے فساد کے علم کے بعد، اور یہ حکم معاطات میں اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلا مناقشہ اس کے اندر کیا ہے؟ والموجود بعدہ ان کان انشاء آخر فی ضمن تقابض، اگر وہ اذن اور وہ رضایت کہ جو موجود ہے اس کے بعد، یعنی اس پہلی انشاء تملیک کے بعد جو رضایت موجود ہے، اگر وہ ایک اور انشاء ہے، یعنی انہوں نے پھر جب معلوم ہوا ان کو کہ عقد فاسد ہو چکا، اب وہ آ کر انشاء کرتے ہیں انشاء جدید فی ضمن تقابض، ایک تقابض کے ضمن میں، یعنی قبض اقباض انجام دیتے ہیں اور ایک انشاء جدید جو ہے وہ کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ خرج عن محل کلام، یہ تو ہمارے محل بحث سے خارج ہے. یعنی اس فرض میں آپ فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ وہ حکم معاطات میں ہے، لیکن یہ جو فرض حکم معاطات کا ہے یہ ہمارے محل بحث سے خارج ہے. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے یعنی اشکال ہے اور مناقشہ ہے اس بات پر کہ اگر آپ یوں فرض کرتے ہیں کہ وہ رضایت جدید اس صورت میں ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ ہمارے محل کلام سے خارج ہے. لأن المعاطات حينئذ انما تحصل به، چونکہ یہاں معاطات حاصل ہوتی ہے اسی انشاء جدید سے، لا بالعقد فاقد للشرائط، نہ اس عقد سے کہ جو فاقد شرائط ہے. ہماری بحث کہاں پر ہے؟ جہاں پر عقد فاسد الشرائط ہے. تو اس طرح آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایک اشکال. پھر پہلا فرض اور دوسرا اشکال، دوسرا جو مناقشہ یہاں پر انجام دے رہے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ما انک عرفت ان ظاہر کلام الشہید والمحقق ثانیین
جبکہ آپ نے دیکھا کہ کلام شہید کا جو ظہور ہے اور محقق ثانی کے کلام کا جو ظہور ہے، حصول المعاوضۃ والمراضات بنفس الاشارۃ المفہمۃ بقصد البیع، وہ کس بات میں ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کے کلام کا ظہور یہ تھا کہ معاوضہ اور جو رضایت ہے دونوں طرفی مرادات، وہ حاصل ہے خود اس اشارے سے کہ جس سے جو سمجھا رہا تھا قصد بیع کو، یعنی جس سے انشاء بیع کی جا رہی تھی، جس اشارے سے، وہ معاوضہ اور وہ مرازات خود اس اشارے سے آقا فرماتے ہیں کہ حاصل ہے۔ بنفس الصیغۃ الخالیۃ عن الشرائط، اور ان کی نظر میں وہ معاملہ وہ مرازات حاصل تھی خود اس صیغے سے کہ جو شرائط سے خالی ہے، لا بالتقابض الحاصل بعدہما، نہ اس قبض و اقباض سے کہ جو اس کے بعد حاصل ہوا ہے، یعنی نہ یہ کہ بعد میں قبض و اقباض ہو اور وہاں پر اس کے ضمن میں یعنی ایک رضایت جو ہے وہ جدید وہاں پر حاصل ہو رہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے جب کہا کہ اشارے سے وہ معاطات ہے تو وہ نفس سے اس اشارے سے اس کو معاطات جان رہے ہیں، وہ خود اسی سیغے سے جو ابتدا میں واقع ہوا اور فاقد الشرائط تھا، اسی ہی سیغے سے وہ اسے اسی معاطات کے حکم میں لا رہے تھے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ وہ رضایت جو ہے ان کا وہ حکم معاطات میں لانا اس مسئلے کو وہ رضایت جدید کی بنیاد پر ہے، اس تقابض کی بنیاد پر ہے کہ جو اس کے بعد ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَمِنْهُ يُعْلَمُ، اور شہید ثانی اور شہید محقق ثانی کے اس کلام کا یہ جو ظہور ہے، اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ فساد ما ذکرہ، کہ وہ بات غلط ہے، فاسد ہے، درست نہیں ہے کہ جو ذکرہ اس بزرگوار نے، جو صاحب مفتاح الکرامہ ہیں، جو اس بات کو ان بزرگان کے کلام کو جم کر رہے تھے، ان کی وہ بات فاسد اور غلط ثابت ہوتی ہے۔ من بیان ما کا کون سی بات؟ کہ من حصول المعاطات بتراض جدید، کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ معاطات حاصل ہے ان بزرگان کے کلام میں جس طرح سے تراضی جدید سے بعد العقد، عقد کے بعد، غیر مبنی علی صحت العقد، اور وہ تراضی جدید کے جو صحت عقد پر مبنی نہیں ہے۔ یعنی یہ فرما رہے تھے کہ شہید ثانی اور محقق ثانی نے جو اس کو معاطات کے حکم میں اس مورد کو اور فرض مسئلہ کو ڈالا ہے، وہ اس بنیاد پر تھا کہ بعد میں ایک رضایت جدید حاصل ہو رہی ہے، اور وہ رضایت جدید مقید نہیں ہے عقد کے صحت سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے خود دیکھا کہ ان کے اگر ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو وہ نفس سے اس سیغے سے اس بات کو کہ جو معاوضہ اور جو وہ مرازات حاصل ہو رہی ہے، وہ رضایت جو حاصل ہو رہی ہے، وہ خود اسی سیغے سے ان کی نظر میں حاصل ہو رہی ہے کہ جو فاقد الشرائط ہے۔ تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رضایت جدید سے اس کو حکم معاطات میں لا رہے ہیں؟ تو اس طرح یہ دوسرا اشکال مناقشہ تھا جو ان پر بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی پہلے فرض پر تیسرا جو مناقشہ اور اشکال شیخ انصاری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ثم انما ذکرہ من التراضی الجدید، اور پھر وہ چیز جو انہوں نے بیان کی، اور وہ یہ بیان کیا کہ تراضی جدید حاصل ہو رہی ہے کب؟ بعد العلم بالفساد، علم بالفساد کے بعد، ما اختصاص ہی بما اذا علم بالفساد، اس کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے مختص جانا اس کو، یعنی اس تراضی جدید، کس تراضی جدید کو کس چیز کے ساتھ؟ اس مورد کے ساتھ کہ جہاں پر وہ دونوں فساد کا علم رکھتے ہیں، اسی مورد سے انہوں نے اس کو مخصوص جانا، دون غیرہ من الصور، نہ اس کے علاوہ دیگر صورتوں کے ساتھ۔ مناقشہ کیا ہے؟ معنی کلام الجمیع مطلق، جبکہ تمام دیگر فقہا کا جو کلام ہے وہ مطلق ہے۔ یعنی وہ فقہا جب کہتے ہیں کہ عقد جو کہ فاقد الشرائط ہے، اگر وہ حکم معاطات کے اندر ہے تو وہاں وہ تفصیل نہیں دیتے کہ یہ مخصوص ہے اس صورت کے ساتھ کہ جہاں پر ان کو علم ہو بالفساد کا، عقد کے فاسد ہونے کا، اور پھر آپ اس طرح کی بات کریں۔ نہیں، وہ جس ترازی سے اس کو حکم معاطات میں لاتے ہیں، یہ مخصوص نہیں ہے وہ ترازی کہ جو علم بالفساد کے مورد میں اور اسی موضوع کے ساتھ مخصوص ہو، اور پھر اس علم بالفساد کے بعد وہ ترازی جدید کی صورتوں سے بحث کرتے ہو۔ نہیں، کلام ان تمام فقہا کا مطلق ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری چوتھے اشکال کی طرف بڑھتے ہیں کہ یرد علیہ، اس پر جو اشکال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ ان ھذا تراضی ان کان تراضیا آخر حادثا بعد العقد، اگر یہ ترازی یعنی وہ ترازی ہے کہ جو دوسری ہے، جدید ہے، حادث ہوئی ہے عقد کے بعد، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، یعنی اس چوتھے اشکال کے اندر دو صورتیں ہیں کہ ایک صورت ہم یہاں بیان کرتے ہیں اور اگلی ایک صورت جو ہے اس کی تو اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں پر ہم ان دو صورتوں میں سے ایک صورت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی دوسری صورت ہے اس کو ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُعَاطَات، یہ کہ ترازی جو ہے وہ ترازی جدید ہے، عقد کے بعد حادث ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ترازی جدید معاطات کی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی عوض اور یعنی عوضیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جہاں پر
معاوضے کا قصد کیا جا رہا ہو، نہیں، اس طرح عوضیت اور معاوضے کا قصد وہاں پر نہیں موجود نہیں ہے، بلکہ معاطات کی بنیاد پر اس طرح کی ترازی نہیں ہے. بل کل منہما رضی بتصرف الاخر، بلکہ ان میں سے ہر ایک راضی ہوتا ہے دوسرے کے تصرف سے فی مالہ، یعنی دوسرے کے تصرف سے اپنے مال میں راضی ہوتا ہے، من دون ملاحظۃ رضا صاحبہ بتصرفہ فی مالہ، بغیر لحاظ کرتے ہوئے اپنے اس دوسرے صاحب اور دوست اور رفیق کی رضایت کو کہ بے تصرف ہی فی مالہ، اس دوسرے یعنی شخص کی رضایت کو کہ بے تصرف ہی فی مالہ، کہ وہ راضی ہے کہ یہ بھی تصرف کرے اس کے مال میں اس بات کا لحاظ کیے بغیر. یعنی اس کی مثال زید کہتا ہے کہ میں راضی ہوں کہ عمر میرے مال میں تصرف کرے، لیکن زید ملاحظہ نہیں کرتا اس بات کو کہ عمر بھی راضی ہو میں اس کے مال کے اندر تصرف کروں. اسی طرح مثلا عمر جب راضی ہوتا ہے کہ زید اس کے مال میں تصرف کرے تو وہ لحاظ نہیں کرتا اس چیز کو کہ مثلا وہاں سے زید بھی راضی ہو اس کے مال میں تصرف سے، نہیں، فقط ایک طرف سے وہ شخص جو ہے وہ اس کے دوسرے شخص کے تصرف کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور اس دوسرے شخص کی رضایت کو دیکھے بغیر، اور وہ دوسرا بھی اسی پہلے کے تصرف کو اپنے مال میں راضی ہو جاتا ہے بغیر اس سے کہ وہ لحاظ کرے کہ آیا وہ دوسرا بھی اسے رضایت دیتا ہے اپنے مال میں تصرف کی یا نہیں دیتا. تو آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس صورت پر واقع ہے یہ معاملہ کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ رضایت جدید ہے، اور یہ رضایت جدید اس طرح سے کہ بنا بر معاطات نہیں ہے اور یوں ایک طرف سے اباحہ وہ بھی یعنی مفت اور مجانی صورت میں جاری کیا جا رہا ہے، لذا آگے فرماتے ہیں کہ فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْمُعَاطَات، یہ تو معاطات نہیں ہے، بل ہے اباحۃ مجانیہ، یہ ایک اباحہ مجانی من الطرفین، یعنی دو طرف سے اباحہ ہے جس میں عوض نظر میں نہیں رکھا جا رہا. تب کا مادام العلم بالرضا، اور باقی ہے جب تک رضایت کا علم فرماتے ہیں کہ موجود ہو، جب تک شخص جانتا ہے کہ وہ راضی ہے اس کے لیے یہ اباحہ حاصل ہے. ولا یکفی فی عدم العلم بالرجوع، یعنی اس کے لیے یہ کافی نہیں کہ کہے کہ مجھے اس کے رجوع کا علم نہیں ہے، نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو حتماً اس کی رضایت کا علم ہونا چاہیے، یعنی تب جا کر اس کے لیے وہ اباحہ ہوگا. لأنه كالإذن الحاصل من شاہد المال، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا اباحہ قرار دینا، اس کی یہ جو رضایت ہے اور اذن ہے، یہ اس اذن کی طرح ہے کہ جو شاہد حال سے حاصل ہوتی ہے. جیسے مثلا ایک شخص مہمان کے لیے طعام پیش کرتا ہے تو اس کے شاہد حال سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا وہ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. اور اس طرح کا فرماتے ہیں کہ رضایت جو اس مالک کی ہے اس کی طرف اذن اور اس کے رضایت کی طرف جو ہے انسان کو علم ہونا چاہیے. جب تک علم نہیں ہے تب تک وہ تصرف نہیں کر سکتا. اور فقط رجوع کی نسبت علم کا نہ ہونا، یعنی فقط یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے رجوع کیا ہے، یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ اسے علم ہونا چاہیے کہ وہ مالک جو ہے راضی ہے اس کے تصرف سے. ولا يترتب علیہ اثر المعاطات، یہ اگر صورت ہے تو اس پر معاطات کا اثر مترتب نہیں ہوتا. اثر معاطات کیا ہے؟ من اللزوم بتلف احد العینین، وہ لزوم ہے کہ دو عین میں سے کسی ایک کا تلف ہونا، یا او جواز التصرف الی حین العلم بالرجوع، یا تصرف کا جائز ہونا کب تک؟ جب تک رجوع کا علم ہو جائے کہ طرف نے رجوع کر لیا ہے تو اس وقت تصرف نہیں کر سکتا، لیکن جب تک علم بالرجوع ہو تب تک اس کے لیے تصرف جائز ہے. یہ دو اثر آگاہ فرماتے ہیں کہ جو اثر معاطات ہیں وہ اس صورت پر مترتب نہیں ہوتے. تو یہ وہ چوتھا اشکال اور اس کی پہلی صورت تھی کہ اگر آپ رضایت جدید کو عقد کے بعد ایک رضایت جدید جانتے ہیں اور وہ اس صورت میں کہ وہ بنا بر معاطات نہیں ہے، یعنی عوضیت کی بنیاد پر وہ رضایت جدید نہیں ہے، تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر معاطات کا اثر مترتب نہیں ہوتا. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ شہید ثانی اور محقق ثانی جو ہیں وہ اس کو حکم معاطات میں لاتے ہیں اسی بنیاد پر. تو یہ ایک اشکال تھا جو مطرح ہو رہا ہے، تو یہ ایک اشکال تھا جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اسی چوتھے اشکال کی دوسری صورت بھی بیان ہوگی کہ وہ دوسری صورت جو ہے کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.